دو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے سوال و جواب کی نشست بعنوان ہم اور آپ علامہ اوکاڑوی کے ساتھ، جس میں آپ اپنے شرعی مسائل کے بارے میں رہنمائی حاصل کر سکیں گے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے۔ آپ ایک عرصہ دراز سے دنیا بھر میں مسلک حق کے حقیقی ترجمان کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ اپنے سوالات کامنٹ سیکشن کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آئی ڈی اپنے اصل نام کے ساتھ نہیں تو آپ سوال کے ابتدا میں اپنا نام اور اپنے شہر کا نام لکھ کر بھیج دیجیے، انشاءاللہ سوال شامل کر لیا جائے گا۔ اسی دوران کے فیس بک لائیو اسٹریم پر آپ کے سوالات آنا شروع ہوں۔ ہفتہ بھر میں جو واٹس ایپ اور پیج ان باکس کے ذریعے سوالات موصول ہوئے ان سے آغاز کریں گے۔ کنیز فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ نماز میں سجدہ سہو کرنا تھا لیکن بھول گئی تو اب سنتیں بھی ادا کر لیں، تو کیا سنتیں ادا کرنے کے بعد صرف فرض دہراؤں تو نماز ہو جائے گی یا سنتیں بھی ادا کرنی ہوں گی دوبارہ؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلے ناظرین و سامعین سے معذرت کہ ان کی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے چند منٹ کی تاخیر ہوئی، آپ کو انتظار کرنا پڑا، اس کے لیے معذرت۔ میں لیپ ٹاپ کے اس پہ نہیں ہوں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی بھی اچانک مسئلہ بن جاتا ہے ٹیکنالوجی میں، آپ کو معلوم ہے، تو دشواری ہوتی ہے کبھی کبھی، تو محسوس نہ کیجیے گا۔ سوال جو کیا ہے وہ یہ کہ آپ نے سجدہ سہو کرنا تھا فرض رکعتوں میں، تو آپ نے نہیں کیا اور آپ سے کوئی واجب رہ گیا ہے تو آپ کو نماز دہرانی ہے، صرف وہ رکعتیں جن میں آپ نے سجدہ سہو نہیں کیا، جو فرض یا واجب رکعتیں ہیں وہ آپ نے دہرانی ہیں۔ سنتوں کی قضا نہیں ہوتی ہے، اگر آپ نے اس میں کوئی ایسا واجب چھوڑا ہو تو پھر وہ رکعتیں، لیکن باقی رکعتیں آپ نے صحیح پڑھی ہیں تو وہ آپ نے نہیں دہرانی۔ دعا جبین صاحبہ کا سوال کہ پیر صاحب کی وفات کے بعد بہت اکیلا پن سا محسوس ہوتا ہے، ان کے خلیفہ بھی موجود ہیں لیکن وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو اب کیا میں ان کی وفات کے بعد کسی اور سے بیعت کر سکتی ہوں؟ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ اگر صحیح بیعت قائم ہوئی ہے، یعنی جو اہل تھا، صحیح شخص تھا، متقی تھا، عالم تھا، اور جس کا سلسلہ متصل ملا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تک تمام واسطے جڑے ہوئے، تو وہ بیعت قائم رہتی ہے، حتیٰ کہ کوئی ایسی بات ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ کوئی ایسی بات ہو جو خلاف شریعت ہو تو بیعت پھر توڑ دی جاتی ہے۔ تو اگر وہ بیعت قائم ہے تو آپ کو فیض ملے گا، باقی آپ اپنی تربیت کے لیے، فیضان کے لیے اسی سلسلے میں کسی اور سے بیعت تبرک کرنا چاہیں ضرور کر لیں۔ اگر وہ بیعت قائم نہیں ہوئی تھی، فیضان نہیں ملا، تو آپ دوبارہ بیعت کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ غلام مصطفیٰ صاحب کا سوال کہ کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے کہ قیامت میں اگر کسی بندے کے نامہ اعمال میں فرض نمازیں کم ہوں گی تو نفل نمازوں سے وہ کمی پوری کی جائے گی؟ جی 70 نفل لیے جائیں گے، روایت موجود ہے 70 نفل لیے جائیں گے اگر اس کی کوئی ایک جو فرض واجب رکعت نہیں ہوگی۔ اگلا سوال احمد جٹ صاحب کا کہ صلاۃ الحاجات کی نماز میں
کیا ہم ایک ہی حاجت مانگ سکتے ہیں یا ایک سے زیادہ کی بھی نیت کر سکتے ہیں؟ نماز پڑھ کے آپ دعا میں جو بھی جائز حاجات ہیں وہ مانگ سکتے ہیں، اس میں کوئی تعداد کی شرط نہیں ہے۔ صلاۃ الحاجت پڑھی ہے آپ نے تو آپ کی اگر ایک سے زیادہ حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، جائز حاجات آپ اس کے بعد دعا میں مانگ سکتے ہیں۔ اگلا سوال ذیشان صاحب کا کہ ایک نقشی تصویر جو کہ فیس بک پر وائرل ہے جو کہ حضور غوث پاک سے منسوب ہے، اس کے حوالے سے بتا دیجیے۔ میرے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے کہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کوئی شبیہ ہے، یعنی کوئی فوٹو میری معلومات میں بالکل نہیں ہے۔ اگر کوئی کسی کے پاس ہے اور اس کے پاس اس کی سند بھی ہے، اوتھینٹیسٹی جس کو آپ کہتے ہیں، تو گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن اب تک 900 سال میں کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی۔ اگلا سوال انہی کا اگلا سوال کہ کیا یہ حدیث پاک واقعی موجود ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت اور علی اس کا دروازہ؟ جی، اس کی روایت وہ دوسری روایتیں بھی ملتی ہیں۔ شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات، ان کا پہلا سوال کہ شدید نزلے کی صورت میں نماز کے دوران ہاتھ میں رومال یا کپڑا پکڑا جا سکتا ہے؟ عمل کثیر منع ہے۔ آپ کی ناک مسلسل بہہ رہی ہے، کس حد تک بہہ رہی ہے؟ تو اگر آپ اس کو وہ ٹیشو سے یا اس سے ایک ہاتھ سے آسانی سے صاف کر لیتے ہیں اور وہ آپ کے بالوں میں یا دوسرا نہیں ہوتی ہے تو آپ وہ ایک ہاتھ سے کریں، لیکن یہ کہ آپ کوشش کریں کہ ایسے ماحول میں، بعض مرتبہ ایئر کنڈیشن کھلا ہوتا ہے، سردی کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹوپی آپ نے نہیں پوری پہنی ہوتی ہے، تو اس کا خیال رکھیں۔ تاہم کپڑا ہاتھ میں اگر آپ کے ہے تو نماز ہو جائے گی۔ ان کا اگلا سوال کہ بھول سے اگر فرض نماز میں درود ابراہیمی کے بجائے کوئی دوسرا درود پاک پڑھ لیا تو کیا اب یاد آنے پر دوبارہ ملایا جا سکتا ہے وہ درود اس پاک؟ درود کے الفاظ دیکھے جائیں گے، لیکن یہ کہ درود پڑھا ہے آپ نے اور اس میں کوئی نماز میں وہ الفاظ جو قرآن اور حدیث میں آئے ہیں ان کے پڑھنے سے نماز نہیں خراب ہوتی۔ ہاں، قرآن اور حدیث میں وہ الفاظ نہیں ہیں اور کوئی ایسے الفاظ ہیں تو اس میں بہتر ہے آپ کو اس وقت آپ فوراً آپ نے کتنا پڑھ لیا ہے، چند الفاظ پڑھے ہیں، کتنا ہے، کون سا ہے، اس کے مطابق بات کی جائے گی۔ تاہم چونکہ نماز میں درود ابراہیمی خاص طور پر تعلیم کیا گیا ہے تو وہی پڑھنا چاہیے۔ تھکاوٹ کا بہت زیادہ غلبہ ہو تو کیا عشاء رات کے پچھلے پہر ادا کی جا سکتی ہے؟ ہاں جی، اگر اس میں یہ ہے کہ وقت کے اندر اتنا وقت نہ ہو جائے کہ تہجد شروع ہو گئی ہے اور صبح صادق قریب ہے، آپ 1 بجے 2 بجے تک پڑھ سکتے ہیں۔ ان کا اگلا سوال کہ پہلی رکعت کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہونے کے لیے اگر تکلیف ہو تو ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لیا جا سکتا ہے؟ مطلب اتنا ٹیڑھے نہیں ہوں گے، کسی چیز پر ہاتھ رکھ کے آپ نے لیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کا وجود کافی مصلے سے ہٹ جائے وہ درست نہیں ہوگا، لیکن آپ نے اگر کوئی تکلیف کی وجہ سے لیا ہے کوئی حرج نہیں۔ ظہیر عباس صاحب کا سوال کہ امام نماز پڑھانے سے پہلے نیت کیسے کرے گا؟ امام کی نیت انا امام لمن حضر جو موجود ہے، اصل میں نے کئی مرتبہ بتایا، نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ زبان سے الفاظ کہنا پسندیدہ ہے، مستحب ہے، لیکن اصل چیز دل کا ارادہ، تو وہ چونکہ اگر وہاں مقرر امام ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اسی نے پڑھانی ہے۔ دوسرا یہ کہ میرے جو مقتدی ہیں میں ان کا امام، اتنی بات اس کے ذہن میں ہے، دل میں ہے، تب بھی درست کہہ دے تو میں نے الفاظ بھی بتا دیے۔ احمد رضا صاحب کا سوال کہ اگر عورت شوہر کی اجازت کے بغیر کورٹ سے خلا لے لے جس پر صرف جج سائن کرے تو کیا طلاق نافذ ہو جائے گی؟ کچھ حضرات اس پر، جو علماء کہلانے والے، کچھ حضرات اس کو مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کیونکہ اس میں جو بیلف ہے اس کو 3 نوٹس ہوتے ہیں، سرو کرنے ہوتے ہیں، وہ نہیں کرتا ہے، شوہر کو اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے کہ بیوی نے دعویٰ کر دیا ہے، اس کے علم میں ہی نہیں ہے،
اور پھر یہ کہ وہ آگے سے مانتا نہیں ہے، تو ہمارے نزدیک، یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ شوہر کے علم میں ہونا چاہیے، اور وہ زبان سے کہے یا دستخط کرے یا وہ راضی ہو، اس کے بغیر میں کورٹ کے خلا کو نہیں مانتا۔ دبئی سے احسن رفیق صاحب کا سوال کہ کیا یہ ترتیب درست ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھی جائے اور اس کے بعد پھر تہجد اور پھر وتر؟ جی، جس شخص کو رات جاگنے کی عادت ہے یا جو رات کو عادتاً اٹھتا ہے، نوافل پڑھتا ہے تہجد کے، وہ بعد میں وتر پڑھ سکتا ہے، لیکن جس کی یہ عادت نہ ہو وہ ایسا نہ کرے۔ ان کا اگلا سوال کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا تسبیحات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام لینا جائز ہے؟ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ سجدے کی حالت میں دعا کر رہے ہیں عربی کے الفاظ میں، نفل نماز میں، یا ویسے سجدہ کر کے دعا کر رہے ہیں وہ درست، لیکن نماز کے سجدے میں آپ تسبیحات پڑھیں، اور جو اس میں یا وہ قرآن کی آیت ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو سجدے میں تسبیح پڑھنی ہے۔ ہاں، اب ویسے اگر دعا کے لیے آپ نے کیا، اس میں آپ جتنا چاہیں اسماء حسنہ پورے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میاں والی سے محمد امیر حمزہ صاحب کا سوال کہ جب مسلمان انتقال کرتا ہے تو اس کے حساب و کتاب، یا اگر اس پر کوئی عذاب ہوتا ہے تو کیا قبر میں ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ یا پھر دوسرے مذاہب کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مردوں کو جلاتے ہیں، یا کبھی دریا میں ہی ڈوب جاتی ہے باڈی، تو کیا ان کا حساب و کتاب کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ آپ نے حساب و کتاب کی بات کی، لوگ سوال کی بات کرتے ہیں۔ قبر ہمارے ہاں ایک پہچانا گیا نام ہے، اصل معاملہ برزخ، وہ ہماری نگاہوں سے اوجل، وہ جانور کا پیٹ ہو، سمندر کی آغوش ہو، چیتھڑے اڑ جائیں، وہ برزخ میں چلا گیا۔ وہ اللہ کا کام اس کے جسم کو جوڑ دے، جس طرح بھی ہو، تو سوال و جواب ہوتے ہیں، یا جو بھی مسئلہ ہے وہ قدرت کا ایک نظام ہے۔ صرف زمین کے گڑھے کو آپ لوگ قبر کہنے کی عادت، لحد یا قبر، وہ برزخ اصل میں برزخ ہے، وہ ہماری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے، اس میں وہ جو بھی عذاب قبر یا جو مرحلے ہیں وہ گزرتے ہیں۔ بنارس انڈیا سے محمد رضوان عارف صاحب کا سوال کہ حضرت ہارون علیہ السلام رسول تھے یا نبی؟ جی، نبی تھے وہ۔ مختصر جواب جس معنی میں آپ نے پوچھا ہے، تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، وہ انہی کی شریعت کو آگے پہنچاتے تھے، تو اس لحاظ سے آپ کو کہہ دیا۔ ویسے رسول اور نبی دونوں لفظ بول دیں تب بھی غلط نہیں ہے۔ کویت سے آصف فاروقی صاحب کا سوال کہ کسی ولی کو سلام علیکہ کہہ سکتے ہیں یا صرف یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاص حق ہے؟ کیا مطلب سلام علیکہ؟ مطلب آپ سلام کر رہے ہیں کسی کے مزار پر یا ان کے پاس جا کے، بالکل کہہ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں نماز میں بھی السلام علیکہ حضور کو خطاب کرتے ہیں، پھر السلام علینا ہم سب ہوتے ہیں اس میں، اور ویسے بھی سلام پڑھتے ہیں تو ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام، تو سلام بھیجنا ہر مومن کو آپ سلام بھیج سکتے ہیں۔ کاشف قریشی صاحب کا سوال کہ نالین پاک کی ٹوپی اگر بنی ہو جس پر نالین پاک بنا ہو، وہ اسے پہن کر باتھ روم جانا، یا پھر اگر کوئی بیچ رہا ہو، ڈیلر ہو، تو وہ زمین پر اسے رکھے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ ہمارے ہاں یہی چیزیں ہم لوگوں نے، ادب جس کو کہتے ہیں نا، وہ ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ اس کو سر کا تاج بنا رہے ہیں، پھر آپ اس کو محسوس بھی کریں کہ آخر آپ نے کیا چیز جو سر کا تاج بنائی ہے، تو آپ کو خود احساس ہونا چاہیے۔ آپ اس کو واش روم میں پہن کے جائیں، آپ اس کو زمین پہ رکھیں، بیچنے والا بھی خیال نہ کرے، لینے والا بھی۔ بیجز بنا لیتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹوٹ جاتے ہیں، پھر آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے کہ کہاں رکھنا ہے۔ ادب نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ؟ ادب کیجئے۔ یہ باتیں مجھے بہت تکلیف دیتی ہیں۔ میلاد شریف کا مہینہ ماشاءاللہ شروع ہوا ہے، آج پاکستان میں چاند نظر آیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مبارک کرے یہ ماہ مبارک۔
تو اس میں بہت سے لوگ جھنڈے لگائیں گے، اب وہ مٹیریل ایسا ہوگا پھٹ جائے گا، گرے گا، تو یہ بے ادبیاں نہیں ہونی چاہیے، ورنہ ہم بجائے کوئی فائدہ پانے کے ہم نقصان اٹھائیں گے۔ اسی نالین پاک کے نقش کے حوالے سے سوال راحیل امین صاحب کا کہ کیک پر کسی نالین پاک کا نقش بنانا یا عید میلاد النبی کے حوالے سے کوئی اور تصویر بنانا، پھر اس کو کاٹیں گے چھری سے، کیسی باتیں ہیں یہ؟ آپ اپنا نام بھی لکھ کے کاٹیں گے تو یہ ہم نے کیوں طریقے اپنائے ہوئے ہیں غیروں کے؟ اگر آپ نے بنایا ہی ہے کیک تو اس طرح اس کا اتنا پورشن رکھیں کہ وہ پورا کوئی لے اور کھا لے، وہ اور بات ہے، لیکن اس پہ چھری چلانے کا کیا مطلب؟ محمد عدنان صاحب کا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی مناتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کیا احتیاط ملحوظ خاطر رکھنی ہر چاہیے؟ وہ خوشی جو جائز ہے وہ کی جائے گی، شریعت و سنت میں یا ہمیں جو ادلہ شرعیہ اجازت دیتے ہیں، اس ادلہ شرعیہ یعنی شریعت کی دلیلیں، وہ 4 ہیں، قرآن ہے، سنت ہے، اجماع ہے، قیاس ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہر جائز طریقے سے خوشی کریں گے، کوئی ایسا کام جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے اس کو کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا۔ آپ درود شریف کثرت سے پڑھیں، آپ نیا جوڑا بناتے ہیں شوق سے بنائیں، آپ جلوس میں شامل ہوتے ہیں پاکیزہ ہو کر، آپ نعتیں پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، تبرک بانٹ رہے ہیں، مگر پھینکنا نہیں ہے، یا اس طرح نہیں ہے کہ جی زمین پہ زیادہ گر رہا ہے، صفائی سے پاکیزگی سے آپ چراغاں کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ان 12 دنوں میں خاص طور پر اور پورے مہینے میں کچھ مریضوں کی عیادت کریں، ان کو کچھ دوسرے مستحق لوگوں کو کچھ دیں، کسی کی شادی ہو جائے، کسی کی تعلیم کا خرچ اٹھا لیں، کوئی بیمار پرسی کر لیں، کوئی دوسروں کا، اس طرح بھی ہم منا سکتے ہیں۔ آپ کوئی اچھی کتاب چھپوا کر لوگوں کو دیں کہ پڑھیں، اس سے ان کو دین کی آگہی ہو، آپ کسی طالب علم کا، دینی طالب علم کا خرچ اٹھا لیں، یہ سارے طریقے ہیں جو جائز طریقے ہیں، وہ آپ اس میں خوشی منائیں۔ جھنڈے لگانا ہے آپ کو لگائیں، مگر ادب ضرور ہو، ادب کے بغیر نہ ہو۔ حماد صاحب لاہور سے، ان کا سوال کہ علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، کیا ایسی کوئی حدیث ہے؟ بتائی جاتی ہے، اصل میں اگر یہ حدیث اپنی صحت کے لحاظ سے اگر درست ہے، ان کانا صحیحاً، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ علم کے لیے اتنا لمبا سفر کرنا پڑے تو بھی کیا جائے گا۔ اس زمانے میں چین سب سے دور کا علاقہ ہوگا وہاں سے، تو اتنا بھی سفر کرنا پڑے تو کریں، یہ اصل اس کا مفہوم ہوگا۔ اگلا سوال طاہا صدیقی صاحب کا کہ ابھی جو کراچی میں طوفان کے حوالے سے خبریں آئیں تو سوشل میڈیا پر لطیفے اور مزاحیہ پوسٹ وغیرہ میں حضرت عبداللہ شاہ غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مزاحیہ طور پر کیا جانے لگا، معاذ اللہ، تو اس بارے میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ مسلمان کہلانے والوں کو تعلیم و تربیت چونکہ نہیں مل رہی، اور یہ میڈیا اور خاص طور پہ سوشل میڈیا تو شیطان کی آنت کہہ لیں، آپ اس کو طوفان کہہ لیں، اس نے نسلوں کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ خود فیس بک کی وہ ایک ذمہ دار خاتون کا 2-4 دن پہلے بیان موجود ہے کہ یہ فیس بک لوگوں کے اخلاق بھی بگاڑ رہا ہے، مزاج بھی بگاڑ رہا ہے، بچوں کے اندر غلط رجحانات بنا رہا ہے۔ خود وہ غیر مسلم خاتون ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے کوئی فرانسس نام تھا یا ایسا کوئی نام، میں نے خود وہ چیز اس کی پڑھی بھی ہے، اس کا میں نے وہ سیو کیا ہوا ہے کہ میں اس کے کالم کو پڑھوں گا، تو وہ خود اس نے یہ اقرار کیا ہے۔ تو جو لوگ میڈیا کا، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کریں، اور خاص طور پر ایسی علامات جن سے ہمیں مثلاً سورج گہن ہے، چاند گہن ہے، سجدے میں گر جاؤ، کوئی ہوا اگر ایسی چل پڑی ہے تو ہم توبہ استغفار کریں، بجائے اس کے کہ ہم مزاحیہ انداز میں، وہ بھی اللہ کے ولی اولاد رسول کا ذکر کہ جی ان کے ہوتے ہوئے کیسے آئے، آ کے دکھائے، تو اس طرح کی باتیں کرنا یہ بہت غلط ہے۔ جو لوگ کرتے ہیں ان کو توبہ کرنی چاہیے، اور میں
سب سے یہی کہوں گا سوشل میڈیا کا استعمال دینی، اب وہ ایسی جو حدیث لکھ کے اس کو لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث نہیں ہے. کتنی باتیں ہیں جو قرآن حدیث کی نہیں ہیں، ان کو قرآن حدیث کہہ کے اور بغیر تصدیق کے آگے بڑھاتے جاتے ہیں. تو یہ بہت بری بات ہے. اس سے آپ کتنے گناہ گار ہو رہے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے. تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گجرات سے غلام احمد صاحب کے سوال کہ اعلیٰ حضرت کے حوالے سے آپ کا ایک کلپ سنا جس میں آپ نے پروفیسر ضیاء الدین کے حوالے سے بتایا، تو براہ کرم یہ بتا دیجئے کہ پروفیسر ضیاء الدین کا سوال کیا تھا؟ جی اس سوال کی تلاش میں آپ آج ہیں، میں بہت عرصے سے ہوں. مجھے یہ بتایا گیا تھا کہ دبدبہ سکندری رامپور سے نکلنے والا اخبار، اس میں وہ سوال بھی شائع ہوا تھا. دبدبہ سکندری کے پیر فضل حسن صاحب صابری کے گھر پہ بھی میں گیا رامپور میں. وہاں ان کے پاس کوئی ریکارڈ محفوظ نہیں تھا. کچھ شمارے یہاں کچھ معلوم ہوا کسی کے پاس ہے. اب بھی اگر پوری طرح ہماری جستجو اس پہ ہے کہ ہمیں وہ صحیح سوال مل جائے. میں نے تو یہاں تک لوگوں سے کہا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے اس میں ریکارڈ میں چیک کیا جائے، کوئی پوری طرح محنت کرے تو وہ سوال ہمیں معلوم ہو جائے کہ وہ کیا تھا. کچھ اور سوال تو سامنے آئے، مگر وہ خاص سوال جس کے لیے وہ گئے تھے، جو جرمنی جانا چاہتے تھے جس سوال کے لیے، وہ ابھی تک میری معلومات کے مطابق ہم معلوم نہیں کر سکے. لیکن اگر انڈیا میں کچھ لوگ سن رہے ہیں میری بات کو، تو علی گڑھ یونیورسٹی میں اس حوالے سے کوشش کی جا سکتی ہے کہ ان کے ریکارڈ میں ڈاکٹر ضیاء الدین نے اور کس کس کو لکھا تھا، وہ اس کا کوئی ریکارڈ ہوگا، اس سے وہ یقیناً معلوم ہو سکتا ہے. محمد جنید صاحب کا سوال کہ یہ جو ہاؤسنگ اسکیمز گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہیں تو اس میں انٹرسٹ کا بھی وہ عنصر ہے، تو کیا اس کے حوالے سے لون لینا یا پھر اس کے زمین میں کام کرنا یا پھر گھر لینا کیا جائز ہے؟ سود اور جوا اکثر اسکیموں میں ہوتا ہے. کوئی شریعت اور سنت کو جاننے والا اس کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ کسی غیر ملک میں ہیں، وہاں قانونی وہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آپ وہاں مجبوراً ٹھہرے ہوئے ہیں یا آپ کی مجبوری ہے، وہ معاملہ وہاں کے مفتیوں نے آپ کو بتا دیا ہوگا. لیکن آزاد ملک میں، اسلامی ملک میں سود، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے ایک صدر تھے، انہوں نے علماء سے کہا تھا سود کو جائز کرنے کی کوشش کریں، کوئی رستہ نکالیں. یہاں تک تو باتیں ہو رہی ہیں. تو جس کو قرآن نے اللہ سے جنگ قرار دیا ہے اور کتنا بڑا گناہ ہے، اس کے لیے ہم کسی رعایت کو ڈھونڈیں، یہ مسلمان کا کام نہیں ہے. میں سود کے کسی کام کو جائز نہیں کہہ سکتا، میری اتنی جرأت نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں واضح بیان موجود ہے. اگر کوئی کرتا ہے وہ ذمہ دار ہے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور یہ اسکیمیں کیوں نکالی جا رہی ہیں میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. یہ سب سازشیں ہیں آپ کو غلام بنانے کی. پوری دنیا میں ایک خاص مزاج کے انسان ایسا ہو جائے، قرضوں میں جکڑ جائے، وہ ادا نہ کر پائے، سود بڑھتا رہے گا، اس کی آواز نہیں نکلے گی. تو یہ ایک سازش ہے جو پوری دنیا میں مسلمانوں پہ خاص طور پر لگائی جا رہی ہے. مصور نیاز صاحب کا سوال کہ اگر کوئی نماز قضا ہو جائے تو کیا اس کی قضا اسی نماز کے مقررہ وقت میں ادا کرنی ہوگی یا کسی اور نماز کے جی نہیں، آپ کو پہلی فرصت میں ادا کر لینی چاہیے. زندگی کا پتہ نہیں ہوتا، اگر آپ واقعی اتنا احساس رکھتے ہیں تو فوراً اس کو ادا کر لیں. انم مغل صاحبہ کا سوال کہ اگر داڑھی شریف جل جائے کسی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی صورت میں تو ڈاکٹر اسے ایک مٹھی سے چھوٹا کرنے کا بولے تو اب کیا حکم ہوگا؟ نہیں، ڈاکٹر نے کیوں بولا؟ وہ پہلے ہی اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، بال کچھ جل گئے. اب ڈاکٹر کیوں چھوٹا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ کوئی وجہ؟ صرف ڈاکٹر کے کہنے سے چھوٹی نہیں کی جائے گی. اگر وہ کوئی ایسا زخم لگ گیا ہے جو بالوں میں آ گیا ہے، اتنے حصے کے بال اگر وہاں سے ختم کرنے ہیں وہ اور بات ہے کہ زخم اس کے اندر ہے.
ورنہ صرف ڈاکٹر کے کہنے سے ایسا نہیں کیا جائے گا۔ محمد عدنان صاحب کا سوال، اسیران کربلا کے حوالے سے جو یہ روایت مشہور ہے کہ دربار یزید میں ان کو ایک زندان میں قید کیا گیا اور وہاں سکینہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا، کیا ایسی کوئی روایت ہے؟ نہیں جی، حضرت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال وہاں نہیں ہوا تھا۔ یزید نے ان کو اپنے گھر بھیج دیا تھا، سروں کو بازاروں میں پھروایا تھا۔ تو وہاں یہ جو آپ نے روایت، کیونکہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت کچھ مکس کیا گیا، اسی لیے میرے والد صاحب قبلہ نے شام کربلا کتاب لکھی تھی، اردو میں چھپی ہوئی ہے، 1978 سے چھپ رہی ہے۔ اب اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہو رہا ہے، حالانکہ ساؤتھ افریقہ میں کسی نے کیا، لیکن اس میں بہت سی چیزیں چھوڑ دیں تو دوبارہ ہو رہا ہے وہ۔ تو اس میں انہوں نے تمام جتنی بھی روایات ہیں جمع کی ہیں۔ حضرت سیدہ سکینہ کا وہاں انتقال نہیں ہوا، انہوں نے اس کے بعد ان کی شادی ہوئی ہے 2 مرتبہ، وہاں انتقال نہیں ہوا۔ عبید رضا صاحب کا سوال کہ کیا بیٹیاں مرحوم والدین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتی ہیں یا ایصال ثواب کر سکتی ہیں؟ عجیب سوال ہے، اس سوال پہ حیرت ہو رہی ہے۔ ہم تمام مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو اولاد کی تو دعا اس وقت تک عرش تک پہنچتی نہیں جب تک وہ ماں باپ کے لیے دعا نہ کریں۔ تو ماں باپ کے لیے اولاد کو، وہ بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں، آپ ہر مومن کے لیے کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کے والدین مومن ہیں تو ضرور، ہاں مومن نہیں ہے پھر نہیں کی جائے گی۔ محبہ ماکدہ صاحبہ کا سوال کہ کیا عورت بغیر اجازت شوہر کے اولیاء اللہ کے مزارات پر جا سکتی ہے؟ اس میں 2 باتیں ہیں، کہیں گئی ہوئی ہے اور وہاں کسی مزار پر چلی گئی ہے محرم کے ساتھ پردے میں، وہ اور حکم ہے، لیکن یہ کہ شوہر پسند نہیں کرتا اور یہ چھپ کے جاتی ہے، اگر اس کو پتہ چلے گا تو وہ برہم ہوگا۔ کس وجہ سے؟ ایک تو ہے نا کہ اس کو وہ جائز نہیں سمجھتا، یا یہ کہ وہ پسند نہیں کرتا، تو اس صورت میں حکم اور ہوگا، اس کو احتیاط کرنی ہے۔ لیکن یہ کہ شوہر اس کا برا نہیں مناتا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کو پتہ ہے کہ بتاؤں گی تو نہیں جانے دے گا، تو اس کو کہہ کہ تم لے کے چلو کبھی جانا ہو ضروری، ورنہ وہیں گھر سے ایصال ثواب کریں۔ اگر حاضری نہیں ہوئی ہے آپ کو فیضان ملے گا۔ اگلا سوال محمد اکرم صاحب کا کہ مرید جب مرشد سے بیعت کرتا ہے تو کیا اس بیعت پر خلافت کا بھی حکم لگتا ہے؟ جی، خلافت الگ چیز ہے، بیعت الگ چیز۔ بیعت کے معنی بک جانا، ہم اپنی رضا کا سودا کرتے ہیں، اللہ کی رضا اختیار کرنے کے لیے اپنی رضا بیچ دیتے ہیں، اس کے یعنی اب عہد کرتے ہیں کہ اللہ کی رضا اختیار کریں گے۔ خلافت نائب بنانے کو کہتے ہیں، تو پیر جس کو نائب بنائے گا سچا پیر ہوگا اور وہ مستحق کو خلافت دے گا۔ آج کل تو خالی آفت ہے، کاروبار ہے، فرنچائز کے برانچ بناؤ تاکہ نذرانے جمع ہو، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ تو جو صحیح خلافت ہے وہ اجازت دی جاتی ہے۔ بیعت صرف بیعت سے یہ نہ سمجھے کہ میں خلیفہ بھی ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ ان کا اگلا سوال کہ کیا مرید اپنے مرشد کی تقریر کو ایز اٹ از کاپی کر کے تقریر کر سکتا ہے خود؟ ہاں جی کرے، لیکن یہ نہیں مطلب ہوگا اس کا کہ جی میں خود کر رہا ہوں۔ اب بتائے کہ جی میرے مرشد نے یہ بتایا، ایک جگہ جملہ کہہ دے کہ میں ان کی تقریر یاد کر کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ اگر وہ اس انداز میں کر رہا ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ میری اپنی ہے اور اس کا مقصد اپنا کوئی وہ ہو، روب قائم کرنا یا خود کو عالم ثابت کرنا، اس صورت میں وہ دھوکہ دے رہا ہوگا۔ ورنہ یہ کہ بات تو پہنچائی، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، بزرگوں کے پڑھی ہوئی کتابیں آگے سناتے ہیں اور اکثر حوالے دیتے ہیں کہ فلاں نے لکھا، فلاں نے لکھا، تو وہ اتنا ایک شروع میں جملہ کہہ دے کہ میرے مرشد نے جو ارشاد فرمایا وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اس کے بعد وہ کہتا رہے، بشرطے کہ صحیح ہو اور سمجھا ہو۔ گوجرانوالہ سے عرفان احمد صاحب کا سوال کہ اگر کوئی نماز مغرب ادا کر رہا ہو تو قاعدہ اولیٰ پڑھے بغیر وہ تیسری رکعت میں کھڑا ہو جائے، ابھی سورہ فاتحہ آدھی نہ پڑھی ہو اور اسے یاد آ جائے، تو اب کیا حکم ہوگا؟ جو واجب تھا وہ اس نے نہیں کیا ہے، اب وہ اگلی رکعت میں سجدہ صاف کر لے اگر اپنی نماز پڑھ رہا ہے،
اور امام کے ساتھ تھا اور اس نے نہیں کیا تو ایسا کیوں کر ہو گیا؟ جب کہ سب بیٹھے ہوں گے تو لازمی بات ہے انفرادی نماز ہوگی تو وہ بہتر ہے دوہرا لے، ورنہ یہ کہ سجدہ صاف کر لے۔ زید خان صاحب کا سوال کہ ویلڈنگ کے کام میں ویلڈنگ کی چمک کی وجہ سے آنکھوں میں بہت درد ہوتا ہے اور آنسو بھی نکلتے ہیں، تو کیا ان آنسوؤں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اور اگر وہ کپڑوں یا ٹی شرٹ پر لگ جائیں تو وہ جگہ کیا ناپاک ہوگی؟ کیا اس میں اس آنسو میں کوئی ایسا چیز شامل ہوتی ہے جو اثرات پہ ہو، تابکاری اثرات پہ ہے؟ تو بہتر ہے وہ تازہ وضو کر لے۔ اور اگر تابکاری اثرات نہیں ہیں، صرف اس کے اپنے آنسو ہیں، تو ان سے وہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن یہ کہ وہ اگر کرے، اور آپ کو آنکھوں کی احتیاط کرنی چاہیے، وہ گلاس دیتے ہیں باقاعدہ ویلڈنگ کے لیے، آپ کی آنکھوں کے لیے آپ چشمہ لگا سکتے ہیں، تو آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر اس آنکھ میں کوئی تابکاری اثرات وغیرہ آتے ہیں تو بہتر ہے تازہ وضو کر لیں۔ لاہور سے راجہ احتشام علی چشتی صاحب کا سوال کہ آج کل اہل سنت و جماعت افراط و تفریط میں کیوں پڑے ہوئے ہیں، اس کی اصلاح فرما دیجیے۔ اس لیے کہ آپ لوگ دین نہیں سیکھتے۔ آپ لوگوں کی یہ بہت مہربانی ہے کہ آپ لوگ جو بغیر سیکھے چاہتے ہیں کہ جی بس لڑائی کا مزہ لیں۔ ہمارے لوگ جب دین سیکھنے لگ جائیں گے تو پھر اس طرح کی لڑائیاں لوگوں میں یا سوشل میڈیا پہ جو آج کل کاروبار چل رہا ہے یہ نہیں ہوگا۔ ہم دین سے بہت دور ہیں، مدرسوں سے مسجدوں سے بہت دور ہیں، کتابیں ہیں تو وہ پڑھتے نہیں ہیں، اور جب سے اب یہ آپ کے لیپ ٹاپ اور ٹیلی فون آ گئے ہیں، دکاندار بیچارے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور کتاب خریدے۔ ہمارا یہ حال ہو گیا ہے۔ تو لازمی بات ہے ہم علم سے، تعلیم سے، تربیت سے دور ہیں، اس وجہ سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھا کے لوگ لڑوا رہے ہیں۔ ہم نہیں پہچانتے کہ ہمیں لڑوایا جا رہا ہے، تو ہماری بھی تو کچھ ذمہ داری ہے نا، ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے، وہ ہم نہیں کرتے۔ اور پھر جی ہمیں کیا، جی یہ مولویوں کی لڑائی ہے، جی پیریوں کی لڑائی ہے، آپ لوگوں کی یہی تو باتیں ہیں جس سے وجہ سے یہ چیز بڑھتی ہے۔ آپ کو ذمہ دار شہری بننا چاہیے، ذمہ دار سنی بننا چاہیے۔ ملک کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، آپ اپنی ذمہ داری بھی پہچانیں، اور علماء کے درمیان اگر کوئی علمی اختلاف ہے تو اس میں آپ کس طرح رول ادا کر سکتے ہیں، جائیں دونوں کے پاس کہ جی پاس بیٹھے اپنا مسئلہ حل کریں۔ لیکن ہم تو اچھالتے ہیں باتوں کو، ہمارے پاس تو اگر ہتھیار آ جائے تو جس کے لیے چاہ، آپ کو شاید پتہ نہیں ہے دین کا کوئی سچا عالم ہو اور اس کی توہین کی جائے، چونکہ وہ دین کی وجہ سے ہے تو آپ کفر تک چلے جاتے ہیں۔ تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ لاس اینجلس سے سمینہ راوڈا صاحبہ کا سوال کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وصال کیا تھی؟ میری جتنی معلومات ہے اس کے مطابق 2 ربیع الاول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کی تاریخ میری معلومات کے مطابق 2 ربیع الاول، پیر کا دن تو حدیث سے ثابت ہے، اور کیلکولیشن کی گئی ہے تو جتنا حساب لگایا گیا، تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں 12 ہی وفات کی تاریخ ہے تو وہ کیلکولیشن میں صحیح ثابت نہیں ہوتی، یعنی 11 ہجری میں ربیع الاول میں 12 تاریخ پیر کے دن ثابت نہیں ہوتی ہے جو حساب لگایا ہے۔ تو میری معلومات، میری دانست میں 2 ربیع الاول، مگر وہ ایک لمحے کے لیے تھی، میرے آقا حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں۔ بے شک۔ زریاب علی صاحب کا سوال کہ میں نے سنا تھا کہ لڑکی کی زبردستی شادی نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اختیار نہیں، لیکن ہمارے خاندان میں یہ رواج ہے کہ نکاح کے وقت یا نکاح سے پہلے رشتہ طے کرتے وقت لڑکی کی مرضی نہیں پوچھی جاتی بالکل بھی۔ ظلم کیا جاتا ہے، جو لڑکی کی رضامندی نہیں پوچھتے ظلم کیا جاتا ہے۔ جو حق شریعت نے دیا ہے اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کی مرضی کے بغیر ماں باپ تو کیا بادشاہ اسلام بھی اس کی شادی نہیں کر سکتا، یہ شریعت نے حق دیا ہے، جو نہیں کر رہے ہیں وہ گناہ گار ہیں۔ محمد سفیان عبد الوحید صاحب کا سوال کیا سسر اور بہو یا ساس اور داماد کے درمیان حرمت ابدی ہے؟ ایک عالم صاحب نے بیان کیا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد جب عدت گزر جائے تو سسر اس بہو سے نکاح کر سکتا ہے۔
اولاد ہے، اس کی تفصیل نہیں. یہ اولاد ہے تو کیسے کر سکتا ہے پھر؟ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے فرمایا، اس کے حوالے سے سوال ہے، کیا وہ واقعہ اور روایت صحیح سند سے ثابت ہے؟ جی بالکل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، مطلب ان کو حضور کا یہ فرمانا ان کو خاص نسبت عطا کرنا ہے، فیضان عطا کرنا ہے، شان عطا کرنا ہے. لیکن جو اہل بیت رسول جو خونی طور پر یعنی نبی پاک کا خون ہے، وہ مرتبہ ان کا نہیں ہے، مگر وہ حضور کے فرمان کے مطابق شان والے ہیں. تابش صاحب کا سوال کہ جیل میں رہنے والے مسلمان کیا جمعہ ادا کر سکتے ہیں؟ ان کو باہر جانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں اس حد تک کہ ان کو اجازت ہو، اگر وہ شہر میں ہے تو وہاں پر کہیں بھی جیل میں مسجد ہے یا جہاں تک ان کو اجازت ہو اور ان میں کوئی پڑھائیں گے تو ہو جائے گی. فیاض میمن صاحب کا سوال، قوالی کا کیا شرعی حکم ہے؟ ہمارے طریقت کے سلاسل میں سے ایک سلسلہ اس کو جائز سمجھتا ہے، جی رہنمائی فرما دیجیے. سماع قوالی، اچھی آوازوں سے اچھا کلام سننا، یہ تھی قوالی. آج کی جو موجودہ قوالی سڑکوں پہ ہو رہی ہے، اس کا کوئی وہ تصور نہیں ہے، نہ اس میں کلام پڑھنے والے باوضو نہیں ہے، جو کلام پڑھا جا رہا ہے اس کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے. تو آداب کے ساتھ سنانے والے اور آداب کے ساتھ سننے والے اگر سنتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. باقی رہے مزامیر یعنی باجے گاجے کا استعمال، تو وہ اختلافی مسئلہ ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اچھی آوازوں سے اچھا کلام سن لینا، اور کلام پر توجہ ہو. آج کل تو سازوں پہ توجہ ہوتی ہے، ریدم پہ ہوتی ہے، تو چشتی سلسلہ سنتا ہے، اور ہارمونیم کا طبلے کا استعمال بھی کیا جاتا ہے. لیکن وہ بھی اگر آداب کے ساتھ سن رہے ہیں، صحیح کلام سن رہے ہیں، اس میں کوئی خلاف شریعت نہیں کر رہے ہیں، تو وہ ان کے لیے اس حد تک ہے، مگر جو عام ہے وہ نہیں. مونٹریال کینیڈا سے فضا علی صاحبہ کا سوال کہ میرے 3 سال سے اولاد نہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ میرے شوہر کو پسند نہیں، تو اب بتا دیجئے کیا یہ اس طرح وقفہ کرنا حلال ہے یا حرام؟ شوہر نہیں چاہتا کہ اولاد ہو. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے لیے فرمایا، اور یہ بھی کہا کہ میری امت بڑھاؤ. اولاد کی لوگ تمنا کرتے ہیں، کچھ لوگ جناب وظیفے کرتے ہیں، منتیں مانتے ہیں، اور یہاں یہ کہ وہ چاہتے نہیں ہیں. تو وہ کیوں نہیں چاہتے؟ مطلب یہ کہ ان کا نہ چاہنا جو ہے وہ ان کو، اگر یہ ہے کہ نہیں جی اولاد چاہتے ہی نہیں ہے تو پھر شادی کیوں کی انہوں نے؟ اب وہ کہیں گے جی گناہ سے بچنے کے لیے تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ بھی کوئی حلال نہیں ہے، یعنی وہ بہتر نہیں ہے، اچھا کام نہیں ہے. ہاں اب یہ ہے کہ جی زیادہ نہیں کرنی، صرف 2 بچے ہو جائیں. بعض لوگ اس پر رک جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جی ہم سے نہیں پالے جائیں گے. جو آتا ہے اپنا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاتا ہے. حضور امت بڑھانے کو کہہ رہے ہیں، یہاں پر گناہ کے طریقے سکھائے جا رہے ہیں. تو ان کو یہی کہوں گا کہ آپ نے نکاح کیا ہے تو آپ بچوں کی وہ جو آپ کا ہے اس میں آپ رکاوٹ نہ بنے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. سلمان علی صاحب کا سوال کہ ایک بندے پر قرض ہو اور وہ قرض اتارنے کے بجائے کسی محتاج کی مدد کر رہا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ عجیب بات ہے، جو آپ پر لازم ہے وہ کیجئے نا پہلے، کیونکہ آپ اگر کسی کی مدد کریں گے تو قرض تو آپ پر رہے گا، اور قرض تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوتا. تو آپ کو پہلے قرض ادا کرنا ہے. عمران احمد صاحب کا سوال کہ امام کے پیچھے مغرب کی نماز میں 1 رکعت نکل جانے کے بعد امام کے سلام پھیرنے کے بعد باقی دونوں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی ہوگی یا الحمد جو سے رکعت رہ گئی ہے، مثال کے طور پر پہلی رکعت رہ گئی ہے، تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ نے ایک ہی رکعت پڑھنی ہے.
اس میں آپ فاتحہ بھی پڑھیں گے اور قرآن کی تلاوت بھی کریں گے. 2 رکعتیں رہ گئی ہیں پہلی 2، تو دونوں میں فاتحہ بھی پڑھیں گے، قرات بھی کریں گے، تلاوت کریں گے. شکیلہ فیاض صاحبہ کے سوالات کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا علم لدنی سے بھی مشرف تھے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے جو بھی، اور ان کو وافر حصہ ملا تھا، اور جو علماء حق ہیں ان سب پر یہ کرم ہوتا ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ. بلا شبہ اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا. بے شک. ان کا دوسرا سوال کہ کنز الایمان کی تفسیر میں جو مسئلے بیان کیے جاتے ہیں کیا وہ ہم مکمل حوالے کے ساتھ کسی اور کو بھی بتا سکتے ہیں؟ آپ کو پورا سمجھ آ گیا ہے تو آپ بتائیں، ورنہ آپ ان کو دے دیں، کیونکہ ہر پڑھنے والا اپنی سمجھ کے مطابق سمجھتا ہے. بعضوں کا ذہن نہیں کھلا ہوتا، ان کو نہیں سمجھ آتی، وہ غلط نہ سمجھ لیں. تو آپ کو صحیح سمجھ آ گیا ہے تو ضرور سمجھائیں. گوجرانوالا سے عرفان احمد صاحب کا سوال کہ ایک آدمی نے مدرسے کے بچوں کو کھانا کھلایا تو اس کی والدہ اس بات پر ناراض ہوئی کہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا. تو اب اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے، کیا اس کا یہ عمل درست تھا، اور کیا اگر اسے اس بات کا اندیشہ تھا کہ والدہ ناراض ہو جائیں گی تو اس کا یہ عمل کرنا جائز تھا؟ 2 باتیں ہیں. والدہ پسند نہیں کرتی، گھر کے لوگوں کا کھانا لے جا کے دے دیا، گھر والے نہیں کھا سکے، ہمارے سامنے صورت واضح نہیں ہے. والدہ چاہتی نہیں ہے کہ دیا جائے، یا والدہ کے سامنے تھا کہ گھر والوں کے لیے نہیں رہا، لے گیا، اس کو شوق تھا کھلانے کا اور گھر والے نہیں کھا سکے والدہ کی اجازت کے بغیر. اس صورت میں لے جانا جائز نہیں تھا اس کے لیے کہ وہ گھر والوں کا کھانا بغیر اجازت کے لے گیا. اگر والدہ پسند نہیں کرتی ہیں تو ان کو بتائے کہ جی میں نے دیا ہے، اور وہ یہ نہ ہو کہ باقی اپنے بچوں کو اور گھر والوں کو نہیں دیا اور وہاں لے جا کے دے دیا. تو پہلے والدہ کی ناپسند کی وجہ معلوم ہو. تو والدہ اگر پسند ہی نہیں کرتی کہ نہیں اللہ کی راہ میں دیا جائے تو پھر تو کوئی وہ ناراضگی کی بات نہیں ہے. لیکن ایسا میرا خیال نہیں ہوگا، کوئی اور وجہ ہوگی. تو گمان یہی ہے کہ اس نے وہاں دے دیا کھانا، گھر والوں کے لیے نہیں چھوڑا. اگر ایسی صورت ہوئی ہے تو آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور باقی یہ کہ والدہ کو آپ بتا دیں کہ میں کبھی کبھی اس طرح دیتا ہوں. اگر وہ ان کی کوئی ایسی بات ہے جو آپ کے سوال میں نہیں ہے، پہلے وہ واضح ہو جائے تو پھر پتہ لگ جائے گا کہ جی اصل وجہ کیا ہے. نیو یارک یونائٹڈ اسٹیٹ سے جرید شاہ صاحب کا سوال کہ میری سابقہ زندگی میں ابھی کچھ خطائیں ہو گئیں کم علمی کی وجہ سے، اور علماء حق سے وابستگی بھی نہیں تھی اور فرض علوم بھی نہیں سیکھے ہوئے تھے. ان کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہوئی، اس کا حکم بتا دیجئے. پہلا یہ کہ میں نے ایک انجینئر جو کہ خود کو عالم کہتا ہے اس سے سن رکھا تھا کہ اگر زنا کا خدشہ ہو تو ہاتھ سے خود پر غسل فرض کیا جا سکتا ہے، اس کی ممانعت نہیں. تو روزے میں نے کئی مرتبہ، اب یاد بھی نہیں کہ کتنی مرتبہ اپنا روزہ فاسد کیا. اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ گناہ کو بیان کرنا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، 6 پارے کی پہلی آیت ہے. گناہ کو بیان نہیں کرتے سوائے اس کے کہ مسئلہ پوچھنا ہو، اور ایسا مسئلہ ہے میڈیا پہ نہیں پوچھتے. جو بھی گناہ ہوا ہے آپ سے، توبہ بہترین علاج ہے. توبہ. جو روزے توڑے ہیں وہ آپ کو چونکہ جان بوجھ کے توڑے ہیں، کفارہ دینا ہوگا. آپ کو سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جیسا گناہ کیا اس سے بڑھ کر نیکی تاکہ وہ گناہ مٹ جائے. اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کریں، نیکیاں کریں، اور جو چیز آپ پر لازم ہے، یعنی کفارہ لازم ہے یا قضا لازم ہے، وہ آپ نے کرنی ہے. باقی بھی جو خطائیں ہوئی ہیں گناہ بیان نہ کیجیے. ایسے گناہ جو ہیں وہ عوام کے سامنے نہیں، اکیلے جا کے کسی عالم سے پوچھ لیا کریں.
باقی رہی یہ بات کہ جی آپ میڈیا سے جب تک پتہ نہ ہو کہ صحیح عالم ہے، عقیدے کا صحیح ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ میڈیا پر تو یہ شیطان کی آنت کئی لوگ بن کے پتہ نہیں یہ امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایجنٹ ہیں جو چھوڑے گئے. جس مرزا کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے لیے کتنے علماء اس کے دروازے پہ گئے، وہ راضی نہیں ہو رہا بات کرنے کے لیے میڈیا کے سامنے، کیمرے کے سامنے. تو فتنے ہیں. تو علماء حق کیا ختم ہو گئے ہیں؟ مساجد مدارس میں کوئی علماء نہیں رہے؟ کہ آپ کو دشواری ہو تو بہرحال آپ سچی توبہ کریں. اللہ کی رحمت کے سامنے ہمارے گناہ کتنے بھی ہوں اس کی رحمت بہت ہے. تو سچی توبہ اگر ہوگی اور اس کے بعد آپ اصلاح کریں، اس کو ظاہر کریں، انشاءاللہ معافی ہو جائے گی انشاءاللہ. ان کا یہ دوسری غلطی جو انہوں نے لکھی کہ غلطی سے والدہ پر ہاتھ اٹھ گیا تھا، اب انہوں نے معاف تو کر دیا ہے لیکن دل سے اس چیز کی بے چینی نہیں جاتی. یقیناً بہت بڑا جرم ہے یہ بھی. تو ان کی اتنی زیادہ خدمت کریں کہ وہ راضی ہو جائیں. اگر وفات پا گئی ہیں تو بہت زیادہ ایصال ثواب کریں. تو یہ جتنے بھی سن رہے ہیں، ماں باپ کو ایسی آواز جب آپ بولنا شروع کرتے ہیں نا تو ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں. چھوٹی عمر میں آپ کی توتلی زبان، لفظ صحیح نہیں نکل رہے، وہ آپ کے بولنے سے خوش. اور پھر آپ بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کے بولنے سے سہم جاتے ہیں. کتنی زیادتی ہے. وہ ماں باپ جن کا ہم احسان نہیں اتار سکتے، ان کے سامنے سخت لفظ کہنا، رگیں پھلانا، یا ان کے ساتھ درست یعنی بہت ہی بٹر وے میں بات کرنا، یا آپ نے جیسا کہا کہ آپ نے ان پہ ہاتھ تک اٹھا لیا، یہ بہت بڑا جرم ہے. ماں باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. ان کو راضی کریں. اگر وہ وفات پا گئے ان کے لیے بہت زیادہ نیکی کریں. اور یہ وہ گناہ ہے جس کی سزا دنیا میں ملتی ہے. آج آپ نے اپنے والدین سے کیا، کل آپ کی اولاد آپ سے کر رہی ہوگی. تو اس پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. کلکتہ انڈیا سے شیخ بلال رضا صاحب کا سوال کہ میری والدہ مجھ سے ہر بات پر ناراض ہو جاتی ہیں اور بولتی ہیں کہ میں تمہاری بخشش نہیں کروں گی، رہنمائی فرما دیجیے. بلا وجہ اگر وہ ایسا کہتی ہیں، کوئی شرعی عذر نہیں ہے. بیٹا شرعی طور پر فرما بردار ہے. ہاں آپ کی کوئی ایسی خواہشات جو وہ پوری نہیں کر پاتا اور آپ اس طرح کہتی ہیں تو یہ اچھا نہیں ہے. وہ اگر آپ کے بارے میں بے ادبی کرتا ہے، آپ سے بد کلامی کرتا ہے، آپ ایسا کہتی ہیں تو یہ اس کے لیے سرزنش. لیکن مائیں تو بہت مہربان ہوتی ہیں، بہت سی خطائیں چھپاتی ہیں. بلکہ آپ اگر واقعی ماں ہیں تو پہلے تو یہ پتہ ہو کہ جی آپ کو اس کی، ہو سکتا ہے آپ کو وہ پورا خرچ نہ دے پا رہا ہو، آپ کے وہ دوسری فرمائشیں پوری نہ کر پا رہا ہو، اس کی حیثیت ہی نہ ہو، اس وجہ سے ناراض ہیں. تو آپ اس کے حالات دیکھیں. ہاں اگر وہ شرعی طور پر نافرمان ہے تو آپ اس کو بھلے شوق سے ڈانٹیں، جو مرضی کہیں، وہ آپ کا حق ہے. لیکن دنیاوی معاملات ہیں، لین دین کے، پیسے کے، اس میں آپ اتنی سختی نہ کریں. یہ میری ان ماں سے گزارش ہے. اور بیٹے سے یہی کہوں گا کہ وہ جہاں تک ہو سکے غیر شرعی حکم نہیں مانا جائے گا. شریعت و سنت کے خلاف ماں باپ کی ناراضی کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی کہ آپ شریعت و سنت کی پابندی کر رہے ہیں اور وہ اس پہ کہ مثلا داڑھی رکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نہیں رکھ، ان کا ناراض ہونا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں کسی کی فرما برداری نہیں ہو سکتی. تو کوشش کیجئے پیار سے ان کو، اب کیا معاملہ ہے، کس بات پہ ناراض ہیں وہ واضح نہیں ہے، تو اب جتنی بھی ہو سکے کوشش کیجئے. سید فیاض صاحب کا سوال کہ میری زوجہ جو کہ خود پیشنٹ ہیں، وہ اپنے بہن بھائیوں کی پریشانی کو لے کر خود پریشان ہو جاتی ہیں. وہ بے شک ہمدرد ہیں مگر اس طرح ان کی زندگی کو خود خطرہ لاحق ہو جاتا ہے. یہ بہت سی فیملیوں میں ہے، بہت زیادہ وہ اٹیچ ہوتے ہیں. کچھ لوگ نہیں ہوتے، بے حس ہوتے ہیں. کچھ بہت زیادہ حساس یعنی کچھ سینسیٹیو ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے ہیں. تو
آپ کو اپنے شوہر اور بچوں کو پریورٹی دینی ہے، ترجیح، کیونکہ عورت کے لیے سب سے اہم اس کا شوہر، اس کے بچے، اس کے بعد پھر آپ کے دائیں بائیں۔ تو اگر آپ کا گھر متاثر ہو رہا ہے تو پھر آپ غلط ہیں۔ ہاں، آپ ویسے ماں بہنوں بھائیوں کی پوری کیئر کریں، ان کی نگہداشت، ان کے لیے خیریت پوچھنا، ان کا درد بانٹنا، وہ اپنی جگہ درست، لیکن ایسا جو آپ کے شوہر بتا رہے ہیں کہ جی آپ کی اپنی صحت بھی متاثر ہو جاتی ہے اور آپ کے گھر کے حالات، لازمی بات ہے آپ شوہر کے حقوق پورے نہیں کر رہی ہوں گی یا بچوں کے حقوق میں کمی ہو رہی ہوگی، اس صورت میں پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، پھر آپ گناہ گار ہو جائیں گی۔ تو بیلنس کیجئے، توازن رکھیے۔ ذیشان قریشی صاحب کا سوال کہ مرد کے لیے لال کپڑا پہننے کا کیا حکم ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ، پیور ریڈ، خالص پیلا اور خالص سرخ، یہ دو رنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو اچھے لگتے ہیں، تو یہ مکروہ ہیں، اس کے لیے حرام تو نہیں ہوں گے لیکن مکروہ ہوں گے۔ تو کوئی اس میں دھاریاں بنی ہوں، کچھ اور تھوڑا سا آ جائے، کیونکہ سرخ جبہ دھاری والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زیب تن فرمایا، تو پیور ریڈ اینڈ پیور یلو مرد کے لیے ناپسندیدہ۔ محمد شفیع صاحب کا سوال کہ بار بار گناہ کرنا اور پھر توبہ کرنا اور پھر گناہ کرنا، اس روش کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ جو ہوتا ہے نا اصرار، بار بار کرنا، چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر بار بار کرتے رہنا، توبہ بھی کرنی، اور پھر تو جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا میں مایوس تو نہیں کروں گا، لیکن یہی کہوں گا کہ یہ مذاق ہے، جس کو آپ تمسخر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کیا، بار بار معافی مانگ رہے ہیں پھر وہی کر رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کسی اور کے ساتھ ایسا کریں وہ برداشت کرے گا؟ اللہ کریم ہے، مہربان ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، تو کوشش کیجئے، سچی توبہ کیجئے، اور پھر دوبارہ اگر گناہ ہو جائے تو اپنے اوپر جرمانہ لگائیے تاکہ آپ کو وہ چیز روکے، اور اگر آپ صرف زبان سے توبہ کر رہے ہیں، دل سے نہیں کر رہے تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ کبھی سوچیں اس بات کو۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اشر چودھری صاحب کا سوال کہ وتر کی نماز پڑھتے وقت اگر فجر کا وقت داخل ہو جائے تو کیا حکم ہوگا؟ کبھی کبھار ایسا ہوا ہے یا عادتاً ہوتا ہے؟ اگر آپ کی وہ صرف تشہد پڑھ لیا، باقی حصہ داخل ہو گیا، کتنا داخل ہوا؟ 2 رکعتیں، 1 رکعت، بہتر ہے کہ آپ اس پہ آپ نے پڑھ لی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ قبول فرما لے، عادتاً ایسا نہ کیجئے گا۔ عمارہ حسن صاحبہ کا سوال، خواتین کے لیے نیل پالش اور ہیئر کلر کا کیا حکم ہے؟ جو چیز آپ کو نقصان دے، پہلی بات تو یہ وہ استعمال نہ کیجیے گا۔ انگریڈینٹس، اجزاء کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ عورت بالوں کو رنگتی ہے، منع نہیں ہے، مگر کیا وہ اس کے بالوں کو نقصان دے رہے ہیں؟ کوئی ایسے کیمیکل ہیں، ایک تو صرف رنگ مراد ہے، لیکن اس میں ایسی چیز ہے جو بالوں کو کمزور کر رہی ہے، نقصان دے رہی ہے، تو آپ اس سے کوئی اور بہتر طریقہ اختیار کریں۔ نیل پالش، ناخنوں پہ آپ اس کی جگہ مہندی لگائیں تو زیادہ صحت مند بھی ہے، فائدہ بھی۔ نقلی ناخن لگانا یا نیل پالش، اس کے بعد پھر اگر آپ وضو کریں گی تو چونکہ اس کی تہ بنتی ہے، لیئر جس کو کہتے ہیں، تو پانی ناخنوں کو نہیں لگا، وضو نہیں ہوگا، تو آپ کو بہتر ہے کہ وہ استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ نے کہیں جانا ہے کسی تقریب میں اور اس درمیان نماز کے ٹائم نہیں اور آپ نے اپنے لیے زینت کے لیے لگا لیا ہے، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن اس کے بہت سے نقصان بھی بتائے گئے۔ ان تمام جتنے بھی آپ میک اپ کا سامان، بہت سی چیزوں کے بارے میں پتہ چلا وہ حرام چیزوں سے بنتی ہیں۔ اب ہر ملک کا موسم بھی الگ ہوتا ہے، آپ کو اپنے وطن کی چیز معلوم ہو کہ حلال اجزاء سے بنی ہے، نقصان دہ نہیں ہے، وہ کریں، ورنہ بہت زیادہ شکایتیں بھی آ رہی ہیں۔ ہیئر ڈائی ایسی ہیں جن سے آنکھوں پہ اثر پڑتا ہے، اسکن پہ پڑتا ہے، تو مضر نہ ہو
اور نیل پالش لگائی ہوئی ہے، آپ نے وضو کرنے کے بعد وضو باقی ہے وہ اور بات ہے، اگر اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں ہے تو آپ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ نے وضو کیا ہے نیل پالش لگانے کے بعد تو وہ آپ کا وضو نہیں ہوا، کیونکہ وہ لیئر بنی ہے اور ناخن نہیں بھیگے ہیں تو وضو نہیں ہوگا۔ اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا، جمعہ یا عیدین میں خطبے کے دوران چندے کے لیے باکس یا جھولی پھرانا کیسا ہے؟ اسی طرح خطبے کے دوران لوگوں کو پھلانگ کر آگے کی صفوں میں جانا، اس کا بھی حکم بتا دیجیے۔ جی دونوں باتیں درست نہیں ہیں، جتنی مساجد میں چندہ ہوتا ہے وہ خطبے سے پہلے ہو جاتا ہے، خطبے کے دوران نہ ہو یہی بہتر ہے، اور نہیں تو بعد میں وہ لوگوں کے جاتے ہوئے اس وقت وہ جھولی کر لیں ان کی۔ اور رہی یہ بات کہ ہمارے ہاں آداب نہیں سکھائے جاتے، پہلے جو مسجد میں آئیں ان کو چاہیے ترتیب سے بیٹھیں، لوگ پنکھا ڈھونڈتے ہیں، کھڑکی ڈھونڈتے ہیں، اپنے مناسب جگہ کو ٹیک والی جگہ مل جائے تو وہ پھر لوگ پھلانگ کے آتے ہیں، آگے جگہ ان کو نظر آتی ہے تو ان کو چاہیے کہ اس وقت نہ پھلانگے، خطبہ ختم ہو جائے اقامت سے پہلے یا اس وقت وہ کریں، اور آوازیں نہ لگائیں، کیونکہ اذان کے بعد اقامت کے اس وقت آوازیں نہیں، ادھر آ جاؤ یوں آ جاؤ، شور نہ کریں، اشارے سے اگر کسی کو بلا لیا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کو خطبے میں نہ ایسا کرنا پڑے، جہاں جگہ ملی ہے بیٹھ گئے، جب اس کے بعد خطبہ ختم ہو گیا تو صفوں کو پورا کر لیجئے، اور اقامت میں حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہونا ہے، اس سے پہلے نہیں کھڑے ہونا، تو اس وقت جلدی جلدی صفوں کو پورا کر لیں۔ بہتر یہی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہی صفوں میں خالی جگہ بھر لی جائے تاکہ کوئی پھلانگے نہیں۔ ملتان سے محمد طلحہ صاحب کا سوال کہ غار ثور میں جس سانپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈسا تھا، ہماری محفلوں میں اس کے بارے میں تعریفی کلمات اس طرح کہے جاتے ہیں کہ وہ تو دیدار کے لیے آیا تھا، جبکہ اس نے حقیقتاً تو حضرت صدیق اکبر کو ڈسا تھا، اصلاح فرما دیجیے۔ واقعہ جب آپ نے سنا ہے اور کسی اچھے سے سنا ہے تو آپ کو واقعے میں ہی سمجھ وہ حضور کے دیدار کے لیے ہی وہاں رکا ہوا تھا، اس نے یہی بات کہی تھی کہ میں نے یہاں پر ڈیرا اسی لیے لگایا تھا کہ مجھے یہاں پہ دیدار ہوگا۔ حضرت ابو بکر نے چونکہ راستے بند کر دیے تھے تو اس نے پہلے منہ لگایا کہ خوف سے ہٹا لیں، لیکن صدیق اکبر وفادار ہے نبی پاک کے، جان نثار ہے، انہوں نے نہیں ہٹایا تو اس نے کاٹا اور نبی پاک نے جان لوٹا دی۔ تو آپ اس واقعے کو دھیان سے سمجھیں، وہ واقعی دیدار کے لیے وہاں رکا ہوا تھا، کیونکہ میرے نبی پاک سب کے نبی ہیں، کائنات کے ذرے ذرے کے نبی ہیں، شاید آپ کو یہ معلوم ہوگا، وہ عالمین کے نبی ہیں، تو وہ سانپ اسی لیے رکا ہوا تھا دیدار کے لیے۔ تو اس میں آپ کو کہاں اشکال ہو رہا ہے، مشکل کہاں پیش آ رہی ہے سمجھنے میں؟ تو یہ اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ دیدار چاہتا تھا تو بلا شبہ دیدار چاہتا تھا۔ جب حضرت ابو بکر نے ایڑی ہٹائی، اس نے آ کے سلام کیا، حضور نے اس سے فرمایا بھی تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ تو انہوں نے کہا جی انہوں نے رستے بند کر دیے تھے۔ تو یہ بات جتنا واقعہ بتایا جاتا ہے اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اگلا سوال عبد الکریم عبید صاحب کا کہ عورت کسی شیخ کامل سے بیعت کر سکتی ہے؟ جی بالکل کر سکتی ہے، اس کے لیے کو ہاتھ دینا تو نہیں ہے نا، بیعت کرنا ہے، بیعت بالکل، عورتوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بیعت کی اور باقاعدہ مریدہ ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو شریعت کے احکام ہیں وہ ان کے لیے اسی طرح ہیں، وہ بھی مرید ہوتی ہیں۔ ریحان شیخ صاحب کا سوال کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، اس بات کا کیا مفہوم ہے؟ جی پردے سے مراد کہ عورت خام خواہ اپنی آواز نہ سنائے کسی کو، اس کے لیے کوئی ضروری بات ہے تو وہ اور بات ہے، یہ شریعت بیان کر رہی ہے عورتوں کے درمیان، یا نعت پڑھ رہی ہے عورتوں کے درمیان، مردوں تک اس کی آواز نہ جائے تاکہ لوگوں کو اس کی طرف لپک نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ عورت کی حفاظت کے لیے ہیں، پردہ بھی اس کی حفاظت کے لیے، اس کی آواز، یا وہ نرمی سے غیر مردوں سے بات کرے گی تو وہ پھر اس کی طرف مائل ہوں گے اور بات کہیں گناہ تک چلی جائے گی، تو یہ سب عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ آصف علی صدیقی صاحب کا سوال، کیا ہرا امامہ باندھنا سنت ہے؟
جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہارا باندھا یا نہیں باندھا، میرے پاس اس وقت میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت نہیں، لیکن فرشتوں کے حوالے سے ہے۔ بدر میں جو فرشتے آئے تھے انہوں نے ہرے امامے باندھے ہوئے تھے، اس کے علاوہ بہت سے بزرگوں سے ثابت۔ تو جب منع نہیں ہے تو پھر بلا کراہت جائز ہے، یا تو کہیں منع ہو کہ جی ہرے رنگ کا امامہ نہیں باندھنا، ایسی روایت نہیں، بلکہ فرشتوں کے حوالے سے موجود ہے انہوں نے ہرے امامے باندھے ہوئے تھے، بدر کے اس میں ذکر میں موجود۔ اس کے علاوہ متعدد اولیاء کرام باندھتے رہے ہیں اور کوئی اس میں منع نہیں ہے۔ گنبد شریف کی نسبت سے رنگ، میں یہ جو صافہ گلے میں ڈالتا ہوں یہ گنبد شریف کی نسبت سے ہی، وہ ہم پہلے مہندی رنگ تھا اب پیور گرین ہو گیا، تو نسبت سے باندھے، غلط نہیں ہے۔ اگلا سوال تجمل انصاری صاحب کا، کیا گناہگار سید کو آخرت میں عذاب ہوگا یا وہ نسبت کی وجہ سے بخش دیا جائے گا؟ جی جو اصلی اولاد ہے، صحیح سچے کھرے سید، اصلی نسلی جو سیدہ پاک کی اولاد ہیں وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ باقی یہ کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا اور باقی معاملات وہ اللہ تعالیٰ جو حدیث شریف بتاتی ہے۔ اصلی سید، سچے سید وہ کون ہوں گے؟ وہ بدعقیدہ نہیں ہوں گے، ان کو توبہ کی توفیق بھی ہوگی تو وہ دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ باقی جو نقلی بنے ہوئے ہیں یا دوسرے ہیں، میں ان کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ حدیث شریف کے مطابق اصلی سید دوزخ میں نہیں جائے گا، توبہ کی توفیق بھی ہوگی اور عقیدہ صحیح رہے گا۔ جو ایمان جس کا درست نہیں رہے گا پھر اس سے وہ شرف کی کوئی بھی فائدہ نہیں پا سکے گا۔ انڈیا سے بلال رضا صاحب کا سوال کہ میری والدہ نے مجھے اس لیے بد دعا دی کہ میں اپنی دادی سے ملتا تھا اور بات کرتا تھا اور یہ ان کو ناپسند تھا، رہنمائی فرما دیجیے۔ ایسی بد دعاؤں پہ پریشان نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا نا، جو بات شریعت کے یا سنت کے خلاف ہو اس پہ ان کی ناراضی کو وہ نہیں ہوگا۔ لازمی بات ہے آپ اپنی دادی سے مل رہے ہیں، اب وہ دادی نے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے ساس بہو کے درمیان کوئی ایسی بات ہو، یا وہ بہت سے لوگوں کو ددیال پسند نہیں، بہت سوں کو ننیال پسند نہیں، ہم لوگ پتہ نہیں کیوں توازن نہیں رکھتے۔ تو جو ایسی بات ہو جو شرعاً جس میں کوئی منع نہیں ہے تو اس بات پر ان کی ناراضی پر آپ وہ نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں ان سے پیار سے باتیں کریں، ان کو بھی بتائیں کہ کیوں ایسا ہے، ان کا دل بھی نرم کرنے کی کوشش کریں۔ محمد وسیع احمد صاحب کا سوال کہ بطور بحیثیت حنفی یزید کے بارے میں سکوت کا حکم ہے، لیکن اگر کافر کہہ دیا تو اب کیا شرعی حکم ہوگا؟ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے احتیاطاً کہا ہے، یا اس لیے کہا ہے کہ کوئی لفظ نہیں ملا اس کے جرم کے حوالے سے، کتنا بڑا مجرم قرار دیا جائے اس کو۔ تو آپ نے اگر کہہ دیا ہے تو چونکہ ایک امام کا فتویٰ موجود ہے، امام احمد بن حنبل کا، تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ کافروں سے بدتر، بے شک کافر تو میں اسے نہیں کہتا لیکن کافروں سے بدتر جانتا ہوں، تو مجھے اس کو بار بار یہ کہنا کہ وہ کافروں سے بدتر، کافروں سے بدتر، کافروں سے بدتر، مجھے اس پہ کہنے پہ کیا فائدہ ہوگا؟ میں اتنی دیر امام کی تعریف کر کے اپنی جھولی میں برکتیں کیوں نہ ڈالوں؟ تو اگر کوئی اس کے بارے میں کافر کا لفظ کہہ گیا ہے تو اس پہ وہ نہیں ہے، کوئی ایسی گرفت نہیں ہے شرعاً، کیونکہ ایک امام کا فتویٰ موجود ہے، وہ اس پر خیال کر کے کہ چونکہ ایک امام نے کہا ہے، تو اگر کسی حنفی نے کہہ دیا ہے تو اس پر یہ نہیں ہوگا کہ جی اس پہ کفر لوٹے۔ اگلا سوال مجاہد رضا صاحب کا، ایمان کے درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے کیا طریقہ اپنایا جائے؟ جی آپ کسی اچھے کی صحبت اختیار کریں، ماحول اچھا رکھیں، دینی معلومات زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، کیونکہ جتنا علم بڑھ جائے گا اتنا عمل بڑھ جائے گا، کم علمی میں کم عمل ہوگا، اور یہ بھی ہو جائے گا کہ جی کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا علم سے۔ تو اچھی صحبت میں رہیں، زیادہ سے زیادہ دین سیکھیں، اللہ تعالی تقوی کی توفیق عطا فرمائے، اپنے کمائی کو، اپنی غذا کو، اپنے ارد گرد ماحول کو پاک ستھرا رکھیں، انشاءاللہ ملے گا وہ درجہ۔
عنایہ فاطمہ صاحبہ کا سوال کہ عشاء کی نماز اگر چھوٹی کر کے پڑھیں تو کم سے کم کتنی پڑھنی چاہیے، اور کیا چھوٹی کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ سفر میں ہیں یا گھر میں رہ کے؟ اگر سفر میں ہے تو آپ 4 فرض اور 3 وہ سفر میں ہے، اگر وہ سفر والی حالت ہے تو فرض اور واجب وہ رکعتیں لازمی ادا کرنی ہیں۔ اگر گھر میں ہے، تھکی ہوئی ہیں، تو نوافل جو اس میں ہیں وہ چھوڑ دیں، سنت مؤکدہ اور فرض اور واجب پڑھ لیں، تو وہ کم ہو جائیں گی ان کی، صرف وہ میرا خیال 5 اور 4 9 رکعتیں رہ جائیں گی اس طرح تو۔ لیکن سفر میں ہے تو آپ فرض اور واجب پڑھ لیں۔ باقی کبھی تھکن ہے، آپ نے بہت زیادہ تھک گئی ہیں، تو فرض اور واجب تو ضرور پڑھ لیں۔ بلال رضا صاحب کا سوال کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو فاتحہ کا کیا حکم ہے؟ جی، ماہ سفر کے آخری بدھ کے بارے میں کچھ لوگوں میں غلط باتیں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں تک بات یہ کہ اس دن آپ کوئی صدقہ کر رہے ہیں، آپ اس دن کوئی نیکی کر رہے ہیں، کوئی زیادہ عبادت کر رہے ہیں، وہ منع نہیں ہے۔ مگر یہ گمان جو لوگوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کچھ افاقہ ہوا تھا، جو مرض بیماری چھونے آئی تھی آپ کو، تو آپ ٹہلے تھے، تو کچھ لوگ کام نہیں کرتے یا آدھا دن کام نہیں کرتے، اور کچھ کہتے نہیں اس دن مچھلیوں کو یا چیونٹیوں کو کچھ کھلانا چاہیے، یہ اس طرح یہ لازمی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، آپ مچھلیوں کو کھلائیں، چیونٹیوں کو کھلائیں، انسانوں کو کھلائیں، چونٹیوں کو تو مل ہی جائے گا، مچھلیوں کو بھی مل جائے گا، آپ پر لازم ہے پہلے انسانوں کا خیال کریں۔ دوسروں کا حق مار کے آپ لوگ خیرات کرنا چاہتے ہیں، وہ سب ہڑپ کر جاتے ہیں، اس وقت آپ کو کچھ یاد نہیں آتا، تو کوشش کریں ہم جو شرعی احکام ہیں ان پر پابند ہوں۔ صدقہ و خیرات کرنا اس دن یا کوئی زیادہ نیکی کرنا، کوئی وظائف پڑھنا، وہ منع نہیں ہے۔ محمد عفان قادری صاحب کا سوال کہ اگر کوئی آپ سے بیعت کرنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ میں اس کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا کہ مجھ سے بہتر کسی شخص کا چناؤ کریں، میں بہت گناہگار ہوں، اللہ تعالیٰ میرا بھرم رکھے، مجھ پہ کرم رکھے۔ جتنے لوگ وابستہ ہیں میں بھی یہی امید کرتا ہوں شاید انہی کے صدقے میری بخشش ہو جائے، انہی کی دعاؤں سے میرا معاملہ بن جائے۔ باقی جو اجازات ہیں ان کے مطابق بیعت کرتا ہوں۔ اگر آپ کو قلبی عقیدت ہے اور پکا یقین ہے کہ میں لائق ہوں، آپ ضرور نسبت قائم کر لیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچائے۔ یہ آج کا آخری سوال، انشاءاللہ جو سوالات رہ جائیں گے وہ اگلی نشست میں ابتدا میں لے لیے جائیں گے۔ سوالات تقریباً مکمل ہو چکے، اور اگر آپ اپنا سوال بھیجنا چاہیں تو اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر لائیو اسٹریم ختم ہو جائے تب کوئی بھی سوال رہ گئے ہیں کچھ؟ نہیں، سوال بس ایک ہی رہتا ہے، اچھا، تقریباً ختم ہو چکے۔ اسی لائیو اسٹریم کے کامنٹ سیکشن میں لکھ دیجئے، اگلی نشست سے پہلے آپ کا سوال شامل کر لیا جائے گا۔ نام اور شہر اپنا مینشن کرنا نہ بھولیے گا، ورنہ ہفتہ بھر میں آپ واٹس ایپ اور پیج ان باکس پہ بھی آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کے سوالات شامل کر لیے جائیں گے۔ محمد عمر صاحب کا سوال، انہوں نے ایک خاص نام لکھا ہے بد مذہب کا، جو ہندوستان کے ایک مفرور جو ایک خطیب ہیں ان کا، جو چیپٹرز اور آیت کے نمبر وغیرہ بتا کر، تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ ان کو سننا کیسا ہے جبکہ ان کے ہاتھ پہ تو بہت سے لوگ مسلمان ہوئے۔ میرا خیال ہے اخبارات نے، میڈیا نے بہت سے حقائق ان کے بارے میں واضح کر دیے ہیں، کس طرح پلانٹڈ ہوتے تھے لوگ، یہ سب چیزیں واضح ہو چکی ہیں، ان کے بارے میں سامنے آ چکی ہیں۔ اس کے بعد پھر میرے کہنے کی کیا گنجائش؟ میرا ان سے اختلاف عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ انہوں نے عقائد کے حوالے سے جتنی گفتگو کی ہے اس میں میرے پاس ان کے لیے کوئی رعایت نہیں۔ ان کے یہ الفاظ میں نے اپنے کانوں سے سنے، معاذ اللہ، سنت سادھو کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کر سکتے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ یزید کے لیے وہ اس کو بہت ہی اس کے پسند کرنے والے اس کے لیے بڑی تعریف کرتے ہیں، یزید پلید کی،
اس کے بعد میرے پاس ایسے شخص کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، بھلے آپ اس کے لیے کتنی ہی اور فضیلتیں بتائیں کہ جی وہ اتنا بڑا اور یوں اور وہاں، جس کا عقیدہ درست نہیں۔ شیطان نے بھی بہت نماز پڑھی تھی، وہ تو فرشتوں کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا تھا، ان کا استاد سمجھتا تھا اپنے آپ کو۔ عقیدہ درست نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور میں تو آپ کو ایک دو باتیں بتا رہا ہوں، کتابیں چھپ گئی ہیں اس کے بارے میں، علماء دیوبند نے، علماء اہل حدیث نے بہت کچھ لکھا، وہابی علماء نے لکھا اس کے خلاف۔ تو یہ تو فتنے ہیں، اللہ بچائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ علماء حق سے وابستہ رکھے۔ لوگ نمبر یاد کرنے سے ہو گئے بڑے، تو نمبر یاد کرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اور میں نے تو ان کو 6 مرتبہ میڈیا پہ کہا کہ آئیں سامنے، عربی کتابیں ہیں، ان میں عربی عبارات زیر زبر کے بغیر ہوتے ہیں، پڑھیں، ترکیب کر دیں اور صحیح ترجمہ کر دیں، صحیح پڑھ کے سنا دیں۔ باقی اللہ معاف کرے، میرے پاس کسی بد عقیدہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں۔ میں بد ہوں، بد عقیدہ نہیں ہوں، برا ہوں، گناہ گار ہوں، مگر عقیدے کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے میں صحیح عقیدوں پر ہوں، اور یہی چاہتا ہوں اللہ صحیح عقیدوں پر رکھے۔ جس کے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، وہ بھلے کتنا آپ اس کے لیے فضائل بتا دیں، میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے لیے۔ تو اتنی بات واضح کی ہے۔ باقی کوشش کیجئے، علماء حق سے وابستہ رہیے، میڈیا پر اور سوشل میڈیا پر نہ جائیے۔ ہاں، جن کے بارے میں پوری طرح آپ کی تحقیق ہے ضرور، مگر جن کی تحقیق نہیں اور جو اس طرح کے فتنے آ رہے ہیں، لوگ شروع میں متاثر ہو جاتے ہیں، بڑے بعد میں پھر ان کو پچھتانا پڑتا ہے۔ ہماری نسبتیں ہیں، اور خاص طور پر انڈیا پاکستان والے جو اردو والے ہیں، ان سے کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ایک ایسی ہستی ہے کہ ہمیں ان پر پورا اعتبار، اعتماد، یقین ہے۔ تو ہم عقائد کی انہوں نے صحیح ترجمانی کی ہے، تو جو عقائد کی وہ ترجمانی کر گئے، ان کی تعلیمات و تحریرات پر، اس پر ہم قائم اور ثابت رہیں۔ وہ نبی پاک کے بارے میں، وہ اللہ کے بارے میں، وہ قرآن کے بارے میں، وہ صحابہ کے بارے میں، وہ نبی کے گھرانے کے بارے میں، ازواج و اولاد کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ سب کچھ واضح کر گئے۔ ہمیں مزید کسی تحقیق کی ضرورت نہیں، اس پر ثابت و قائم رہے۔ باقی فقہی باتوں میں بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں عقائد کی بات کر رہا ہوں۔ عقیدہ، ایمان، اگر اس میں کمی اور کجی آ گئی تو پھر بخشش کا تصور ختم ہو جائے گا۔ صحیح عقیدوں پر قائم رہیے، غوث پاک کے عقیدے پہ، داتا صاحب کے عقیدے پہ، حضرت خواجہ صاحب کے عقیدے، حضرت بابا فرید، ان کے عقیدوں پر۔ یہ اللہ کے پیارے ہیں، اور ہم نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ چلا جو جن پر تو نے انعام، احسان، فضل کیا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مذہب حق، اہل سنت و جماعت پر ثابت و قائم رکھے، اور صحیح عقیدوں پر استقامت عطا فرمائے۔ ہم ان تمام افراد کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے، یا وہ جنہوں نے اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں کنیز فاطمہ صاحبہ، احمد علی صاحب، شریف صاحب، عاطف زمان صاحب، انور حسین صاحب، دعا جبین صاحبہ، ام مصطفیٰ صاحبہ، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، غلام مصطفیٰ صاحب، عزیر افضل صاحب، ذیشان صاحب، عبد القادر صاحب، خاقان حیدر صاحب، احمد جٹ صاحب، شکیلہ فیاض صاحبہ، شاہد محمود صاحب، محمد علی صاحب، صلاح الدین صاحب، ام شہباز صاحبہ، حنا حیدر صاحبہ، ظہیر عباس صاحب، محمد عدنان صاحب، اکرام شریف صاحب، احمد رضا صاحب، اکرم صاحب، احسن رفیق صاحب، جاوید احمد صاحب، امیر حمزہ صاحب، رضوان عارف صاحب، آصف فاروقی صاحب، کاشف قریشی صاحب، شاہد سرور صاحب،
راحیل امین صاحب، احمد علی صاحب، شہباز صاحب، سمینہ رافڈہ صاحبہ، عادل صاحب، حماد صاحب، طاہا صدیقی صاحب، صہیبہ منصور صاحبہ، غلام احمد صاحب، محمد جنید صاحب، محمد عثمان صاحب، مصور نیاز صاحب، انم مغل صاحبہ، ساجد وارث صاحب، علی حیدر صاحب، عبید رضا صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، محمد اکرم صاحب، عرفان احمد صاحب، زید خان صاحب، راجہ احتشام صاحب، زریاب علی صاحب، نعمان پٹنی صاحب، خضر خالد صاحب، محمد سفیان صاحب، عبدالغفور صاحب، فیاض میمن صاحب، تابش صاحب، فاروق اجمیری صاحب، فضہ علی صاحبہ، عمران احمد صاحب، سلمان علی صاحب، جنید شاہ صاحب، شیخ بلال صاحب، سید فیاض صاحب، فیصل صاحب، ذیشان قریشی صاحب، عبد الباسط صاحب، محمد شفیع صاحب، عنبر مشتاق صاحبہ، اشر چودھری صاحب، عمارہ حسان صاحبہ، عارف احمد صاحب، محمد طلحہ صاحب، شیخ احمد صاحب، عبد الکریم صاحب، تجمل انصاری صاحب، آصف علی صدیقی صاحب، ریحان شیخ صاحب، محمد وسیع احمد صاحب، محمد شفیع صاحب، نور صاحب، نوید اقبال صاحب، مجاہد رضا صاحب، عنایہ فاطمہ صاحبہ، عفان قادری صاحب اور محمد عمر صاحب، اور جن جن کے نام شامل نہ ہو سکے ہم ان سے معذرت چاہتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے دعا گو رہیں گے، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ پاکستان میں ماہ ربیع الاول، ربیع النور، ربیع الانور کا چاند آج نظر آ گیا۔ یہ اس کی چاند رات ہے۔ تمام مسلمانوں کو ماہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ خوب خوشیاں منائیے اور خوب نیکیاں کیجیے، اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، ان کی آمد کی عید منائیے۔ یہ سب سے بڑی عید ہے۔ اس حوالے سے کسی کے پروپیگنڈے میں نہ آئیے گا جو اس کو کہے کہ نہیں عید میلاد کا کوئی ثبوت نہیں، اس کو میرے حوالے کر دیجیے گا۔ اس کے پاس میں پوچھ لوں گا کہ کون سی دلیل ہے تیرے پاس۔ میری کتاب اسلام کی پہلی عید اردو انگلش میں نیٹ پر میرے نام کے پیج پہ موجود ہے۔ والد صاحب قبلہ کی کتاب برکات میلاد شریف اردو انگلش میں موجود ہے، پڑھیے گا۔ اس موقع پہ کوشش کیجئے اپنے ارد گرد کو صاف ستھرا رکھیں، پاکیزہ رکھیں۔ آپ کے کسی عمل سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دل آزاری نہیں کرنی، چوری کے کنڈے نہیں لگانے، آپ نے کوئی ایسا کام نہیں، بلکہ اچھے کام کرنے ہیں جو کوئی لوگ ماڈل بنا لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ کے، روضہ رسول کے احترام کیجئے، ان کو پھر آپ کھولیں گے یا توڑیں گے یا ضائع کریں گے، بے ادبی ہوگی۔ بیجز لگانے ہیں تو اچھے میٹیریل کے، جھنڈے لگانے ہیں تو ادب کرنا ہے۔ 2 دن پہلے پیر محل میں میری خالہ محترمہ انتقال کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میری والدہ محترمہ 7 بہنیں تھیں، یہ آخری تھیں، یہ بھی چلی گئی۔ حالانکہ 2-3 مہینے پہلے ان کے جوان فرزند حاجی محمد اشرف صاحب کا انتقال ہوا تھا۔ خالہ سے میں 1 دن پہلے مل کے آیا تھا، اگلے دن ان کی وفات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ وہیں اسی علاقے میں مفتی وسیم صاحب، جنہوں نے بھائی اشرف صاحب کے حوالے سے کتاب دعاؤں کی تیار کی، ان کے والد صاحب بھی انتقال کر گئے۔ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے جنوبی افریقہ کے شہر ڈربن سے ابراہیم یوسف اسمال صاحب کا فون آیا۔ ان کی والدہ اسی چند لمحے پہلے وصال فرما گئیں۔ بیعت تھی مجھ سے، اچھی خاتون، نیک خاتون۔ یہ ابراہیم صاحب کی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔
آپ کو معلوم ہے، میں نے پہلے بھی کہا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ کیمرہ پرانا ہے، اگر اس کیمرے نے کام چھوڑ دیا تو پھر شاید آپ تک یہ پروگرام نہ پہنچ سکے۔ اکبر تالیہ صاحب نے 5-6 سال پہلے یہ کیمرہ لے کر دیا تھا، اب تک چل رہا ہے، جمعہ بھی اور یہ نشست بھی اسی سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ میڈیا ٹیم کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں کچھ عطیات مل جائیں تو نیا کیمرہ نئے لینزز کے ساتھ، اس کی ایسیسریز کے ساتھ لینا چاہتے ہیں۔ وہ اکاؤنٹ نمبر انہوں نے اسکرین پر آپ کو دکھایا ہے، آپ سے اگر کوئی تعاون ہو سکتا ہو تو یہ لوگ یہ نیا سامان لے لیں گے، ورنہ جب تک یہ چل رہا ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ میلاد شریف کے مہینے میں بھی جہاں تک ہو سکے گا شاید ایک آدھ مرتبہ ناغہ ہو جائے، لیکن پہلے بتا دوں گا جمعرات کی نشست کا، کیونکہ جلسوں کی بھرمار، لوگ پورے پاکستان سے، باہر تو ابھی جانا نہیں ہوا ورنہ کسی بیرون ملک جانا ہوتا۔ تمنا ہے کہ سب سے پہلے مدینہ منورہ کا راستہ کھلے، وہاں حاضری ہو جائے۔ تو اس کے علاوہ آپ کو والد صاحب کے حوالے سے کہا تھا کہ یورپ میں اور عرب میں کوئی عربی اور انگلش میں پی ایچ ڈی کرنا چاہے وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے۔ باقی باتیں بھی آپ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوتاہی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، دعائیں چاہتا ہوں آپ سے۔ بڑی مصروفیت رہے گی میلاد شریف کے مہینے میں، اب کچھ ذرا بدن پوری طرح ساتھ نہیں دیتا، لیکن ذکر کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ سب دعائیں بھی کیجیے گا، اللہ تعالیٰ اس وطن کو سلامت رکھے۔ مہنگائی بہت ہے، پریشانی لوگوں کو بہت ہے، اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے بہاریں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کی خیر ہو۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میں نے چونکہ ابھی ایک جلسے میں جانا ہے، اور ورنہ یہ کہہ رہے تھے کہ آج شاید آدھا پونا گھنٹہ زیادہ کریں گے پروگرام، تو چونکہ جلسے میں جانا ہے، آپ سے اجازت۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔